رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ میرا نام محمد عرفان رضا اتاری ہے۔ ہم یہ کارچب کا کام کم و بیش 15 سال ہو گئے یہ کام کر رہے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے حضرت صاحب امیر اہل سنت سے کہ ہم یہ سوٹ وغیرہ بناتے ہیں دلہن کے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دلہن ایک دفعہ جو یہ سوٹ پہن لے دوبارہ دوسری کوئی اور دلہن کو یہ سوٹ نہیں پہنانا چاہیے، برائے کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ میرا امیر اہل سنت سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ سوٹ وغیرہ بناتے ہیں، بہت قیمتی قیمت میں ہوتے ہیں، یہ دلہن پہنتی ہے، کہیں یہ اسراف میں تو نہیں آتے، اس کا اسلام میں صحیح طریقہ کون سا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ دلہن پہن کے اس کے بعد اس کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ہم لوگ اتنا مہنگے ترین سوٹ بناتے ہیں، کوئی غریب اپنی بیٹی کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا، کیا کوئی غریب آدمی اس کو کرائے پہ لے کے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کی شادی میں پہنا سکتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ یہ کڑھائی انگلش میں کیا اس کو بولتے؟ ایمبرائڈری نہیں، کچھ کڑھائی بھی ہے، ایمبرائڈری بھی ہے، ہاتھوں سے بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایمبرائڈری جو کر رہے تھے یہ بتا رہے ہیں اس میں اپنے تو دلہن کی مطلب لباس بناتے ہیں۔ اب وہ بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک یہ جو دلہن کا ہے وہ دوسری کوئی نہ پہنے۔ مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ کسی ایمبرائڈر نے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ چلائی ہو، مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ وہی بزرگوں نے منع کیا ہے تاکہ جس کو بھی پہننا ہے دلہن کو تو ہم سے نیا بنوا لے، ورنہ سارا یہ آپس میں پہنتے رہیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا۔ یہ ایک میرے کو شک ہے، خدا بہتر جانے۔ تو یہ اس کا کوئی اس میں دم نہیں ہے اس بات میں، ایک دوسرے کے کپڑے تو ہم پہنتے ہی ہیں نا، ویسے بھی کوئی رد نہیں ہے۔ مال غنیمت میں غیر مسلموں کے جو کپڑے آتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو پہننے کی اجازت تھی، وہ پہن کر نماز بھی پڑھنے کی اجازت تھی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک کا اترا ہوا دوسرا نہ پہنے، یہ تھوڑا عیب مانا جاتا ہے، تو یہ حقیقت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اس میں تو میری معلومات کے مطابق جو ایک عرصے سے معلومات ہے کہ اس میں باقاعدہ جو دلہن کا جو لباس ہے نا، جیسا یہ کہہ رہے تھے، یہ تو ان کی تو کرائے پر تو بہت زبردست ان کا کام ہے، یعنی اس میں تو یہ ہے کہ سوال ہے یہ اکثر کا پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن شاید اکثر دلہنیں یہ کرائے کا پہنتی ہے، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یہ ہزاروں روپے، اب تو یہ تو ہزاروں کا نہیں، اب تو لاکھوں روپے کا بنتا ہے، اور کئی لاکھوں روپے کا بنتا ہے، اور وہ بھی بنانے والے بناتے، لیکن زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ یہ کرائے پر لے کر ہی دلہنیں پہنتی ہیں اور پھر اگلے دن وہ کرایہ دے کر ختم ہو جاتا ہے۔ رائٹ ہے یہ ہمارے یہاں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اچھا، ہم دلہن کے سوٹ بناتے ہیں اور یہ مہنگے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اسراف ہے اور اس کا اسلام میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اصل اس کو اسراف تو نہیں کہیں گے، کیونکہ قیمتی کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی مالدار شخص عمدہ لباس اس نیت سے پہنتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمت کا اس سے اظہار ہو تو یہ اس کے لیے اچھا ہے، تو حدیث پاک میں اس کی ترغیب موجود ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو پہن سکتا ہے اچھا اور پھر عاجزی کے طور پر سادہ پہنے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو دونوں صورتیں ہیں، سادہ پہننے والے کے یہ ہے کہ اس لیے نہ کہ لوگ اس کو عاجز کہیں کہ بڑا عاجز اور فقیر آدمی ہے، یہ نہیں، اللہ کی دونوں طرف اللہ کی رضا ہو۔ تو اب یہ دلہن جو عمدہ لباس پہنتی ہے اس میں بھی کوئی عرض نہیں کہ لاکھ کا یا 12 لاکھ کا ہے، نیت کیا یہ دیکھا جائے گا۔ اگر نیت فخر و تفاخر کی ہے، دوسروں پر فخر جتانا ہے، تکبر کرنا ہے، دل آزاری کرنا ہے، مقابلے بازی کرنا ہے، تو پھر یہ کہ وہ پھر جیسی نیت ویسی خرابی، جیسی نیت میں خرابی ویسا اس کا وبال ہوگا۔ مطلقاً اس کا مہنگا ہونا، قیمتی سوٹ ہونا، یہ کوئی مطلب گناہ کا کام نہیں، اور یہ وہ اسراف نہیں ہے جس کو ہم گناہ کہیں، بلکہ اس کو اسراف بھی نہ کہیں، بلکہ وہ آیت مبارکہ ہے نا زینت والی، یہ زینت میں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ فرمائیے کہ کون ہے کہ جو اللہ نے زینت اپنے بندوں کے لیے ظاہر فرمائی ہے اس کو حرام کرنے والا ہے؟
اچھا، اب یہ لباس کس کے لیے پہنے یہ ذرا دیکھا جائے گا. تو اصل جو عورت کے لیے زینت ہے نا، دلہن کے لیے، دلہن بھی اب ظاہر ہے کہ وہ بیوی بن کر ہی جا رہی ہے، تو بیوی کے لیے یہ کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت، تو شوہر کو خوش کرنے کے لیے زینت کرے گی تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. اگر ثواب کی نیت سے کرے گی ثواب ملے گا اس کو، اچھا لباس پہنے گی تو اس نیت سے. اب مگر دلہنیں جو ہے نا، یہ بس آزمائش ہے بہرحال کہ یہ سب ہوتا ہے عوام کے لیے، دکھاوے کے لیے، کہ لوگ عورتیں واہ واہ کرتی ہوں گی، اتنے لاکھ کا جوڑا، اتنے لاکھ کا جوڑا. تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، میں نے جو اس کا اصل مقصد تھا وہ عرض کر دیا کہ کس کے لیے اس کو یہ پہننا ہے. مزید یہ کہ کرائے پر سوال تھا، تو کرائے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بہت پرانا آج کل کا نہیں ہے، بہت پہلے سے تو صدیوں سے چلا رہا ہے. کرائے کے لباس دلہن ہی کے نہیں، مطلب کرائے کے لباس کا رواج ہے، تو کوئی حرج نہیں کرائے کا رواج، کرائے میں یہ دلہن کا لباس بھی دینا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو اس طرح کے لباس بیچتے ہیں یا بناتے ہیں، اب وہ کسی کا آرڈر پر یہ بنا رہے ہیں، دام طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اگرچہ ابھی اس کو سونپا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کرائے پر دیا تو یہ اب سیکنڈ ہینڈ ہو گیا، اس نے پہنا نا، سیکنڈ ہینڈ ہو گیا. اگر وہ اب دلہن والوں کو بولیں گے نہیں یہ وہی ہے لیکن ہم نے کرائے پر چڑھایا تھا، تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ اس کا مس یوز ہے. تو اس کو دینا ہے تو اب بول کے جو بھی، ورنہ طے ہو گیا تو اب اس کو آپ کرائے پر نہ چڑھائیں. اچھا، اسی طرح جو کرائے پر بھی چڑھاتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں، تو وہ بھی جو کرائے پر گئی ہے جو چیز وہ پہن کر اب تو یہ ہو گئی سیکنڈ ہینڈ. تو جس کو بیچ رہے ہیں تو یہ اس کو بولیں کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے. سیکنڈ ہینڈ کا دام اور اوریجنل کا دام فرق ہوتا ہے. یہ بغیر بولے دھوکے سے کام نہ چلائے کہ پیور ہے، بالکل نیو ہے، کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، ایسی باتیں نہ بنائیں. ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب اگر دلہن نے پہن لیا تو کیا یہ اس کو بیچ سکتی ہے؟ بالکل، جو اس کا مالک ہے، دلہن مالک ہے اگر اس کی، تو بالکل اس کو چاہے تو بیچ بھی سکتی ہے، تحفے میں دے سکتی ہے، کسی کو پہننے کے لیے وہ اپنے تبرعاً احسان کے طور پر بھی دے سکتی ہے. جیسے یہ بھی پرانی طرز ہے ہماری، پرانے دور کی، کہ مطلب ہم نے اپنی جوانی میں بھی سنا ہوا ہے کہ جو شادیاں ہوتی تھی تو یہ دولہے بھی، یہ دولہوں کا ہی سنا تھا کہ یہ اپنی پہلے شیروانی پہنی جاتی تھی، تو شیروانی یا اپنے یہ جو سوٹ بناتے تھے دولہا والے، تو یہ جیسے کسی دوست کی شادی ہو رہی ہے یا کوئی غریب دوست ہے یا پڑوسی ہے اس کو بھی دیتے تھے، مطلب کہ شادی میں وہ پہنے، عارضی طور پہ دے اور پہنے پھر واپس کر دے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ